معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے حالات کے متعلق کیونکہ 2-3 دن سے مسلسل بات ہو رہی ہے، تو آج انشاءاللہ گزارش کرنا ہے مولا کی غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے متعلق۔ امام زمانہ علیہ السلام کی کیونکہ 2 غیبتیں ہیں، ایک کا نام ہے غیبت صغریٰ اور دوسری کا نام ہے غیبت کبریٰ۔ علماء نے اپنی کتابوں میں غیبت صغریٰ کی مدت 73 سال یا 75 سال لکھی ہے، یعنی کچھ روایات میں 73 سال ہے اور کچھ میں 75 سال، اور ان سالوں کے بعد یعنی 73 یا 75 سالوں کے بعد غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لکھتے ہیں غیبت صغریٰ کے زمانہ میں آپ کا ایک نائب خاص ہوتا تھا، جس کے ذریعے ہر قسم کا نظام چلتا تھا، جس کے زیر اہتمام سوال و جواب، خمس و زکوٰۃ اور دیگر مراحل اسی کے واسطے سے طے ہوتے تھے، یعنی اس وکیل کے واسطے سے، اس نائب کے واسطے سے۔ اور سب سے پہلے جنہیں نائب خاص ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت عثمان بن سعید عمری تھا، یعنی مولا کے جو پہلے نائب تھے ان کا نام عثمان بن سعید عمری۔ آپ پہلے بھی بہت زیادہ عزت اور مقام کے مالک و حامل تھے۔ آپ حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص متعمد تھے، یعنی عثمان بن سعید عمری، اور مخلص اصحاب میں سے تھے۔ آپ کا قبیلہ بنی اسد تھا، آپ کی کنیت ابو عمر تھی، اور آپ سامرا کے ایک قریہ جس کا نام عسکر، جہاں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام رہا کرتے تھے، عثمان بن سعید عمری بھی وہیں کے رہنے والے تھے، یعنی اسی عسکر محلہ کے رہنے والے تھے۔ اور وفات کے بعد آپ بغداد میں ایک مسجد میں دفن کیے گئے۔ آپ کی وفات کے بعد بحکم امام علیہ السلام آپ کے فرزند حضرت محمد بن عثمان بن سعید اس عظیم منزلت و مرتبے پر فائز ہوئے، یعنی باپ کی وفات کے بعد اسی کا عظیم باپ کا عظیم بیٹا مولا کا نائب خاص مقرر ہوا۔ اور آپ کی کنیت لکھتے ہیں ابو جعفر۔ آپ نے اپنی وفات سے 2 ماہ قبل اپنی قبر کھدوا دی تھی، یعنی مولا کے اس دوسرے نائب نے اپنی وفات سے 2 مہینے پہلے اپنی قبر بھی کھدوا دی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا اور فرمایا، میرے مولا نے مجھے اپنی موت کا ٹائم بتا دیا ہے، یعنی میں نے کس ٹائم دنیا سے جانا ہے، کس ٹائم میری وفات ہونی ہے، مجھے مولا امام زمانہ علیہ السلام نے بتا دیا ہے، اس لیے میں نے اپنی قبر کھدوا دی ہے۔ تو لکھتے ہیں آپ کی وفات جمادی الاول 305 ہجری میں واقع ہوئی، اور آپ بھی کوفہ میں دفن ہوئے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد بے واسطہ مرحوم حضرت امام علیہ السلام کے حکم سے حضرت حسین بن روح اس منصب پر فائز ہوئے، حسین بن روح اس عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ جعفر بن محمد بن عثمان سعید کا کہنا ہے کہ میرے والد حضرت محمد بن عثمان نے میرے سامنے حسین بن روح کو
اپنے بعد اس منصب کی ذمہ داری دی مولا کے حکم کے مطابق۔ تو آپ کے متعلق لکھتے ہیں حضرت حسین بن روح کی کنیت ابو القاسم تھی، آپ محلہ نوبخت کے رہنے والے تھے، آپ خفیہ طور پر جملہ ممالک اسلامیہ کا دورہ کیا کرتے تھے، اور آپ کو یہ مقام حاصل تھا کہ آپ دونوں فرقوں کے نزدیک متعمد، سکہ، صالح اور آمین قرار پائے۔ کیسے نہ ہو، مولا کے سفیر خاص جو تھے۔ اور آپ کی وفات کے متعلق لکھتے ہیں کہ 326 ہجری میں واقع ہوئی، اور آپ اپنے محلہ یعنی نوبخت کوفہ میں مدفون ہوئے۔ جس محلہ میں آپ کی ولادت ہوئی اسی محلہ میں آپ مدفون ہوئے، اسی محلہ میں آپ کی وفات ہوئی، اور وہیں آپ دفن کیے گئے۔ اور آپ کی وفات کے بعد بحکم امام علیہ السلام حضرت علی بن محمد الثمری اس عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے، یعنی منصب جس کو ملا حضرت علی بن محمد الثمری۔ اور آپ کی کنیت کے متعلق لکھتے ہیں ابو الحسن تھی، آپ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، جب وقت قریب آیا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے بعد کا کیا انتظام کریں گے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اب آئندہ یہ سلسلہ قائم نہ رہے گا، مجھے مولا نے فرمایا ہے کہ اب یہ نائبین والا سلسلہ قائم نہیں رہے گا۔ اور مولا جامی شواہد النبوت کے صفحہ نمبر 214 پر لکھتے ہیں کہ محمد الثمری کے انتقال سے 6 یوم قبل امام علیہ السلام کا ایک فرمان ناحیہ مقدسہ سے برآمد ہوا، جس میں اس نائب کی وفات کا ذکر اور اس سلسلہ سفارت کے ختم ہونے کا تذکرہ کیا گیا، یعنی اس نائب کے بعد مولا کی غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا، اور آج تک وہی زمانہ چل رہا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔